استاد کے جو مختلف اداروں کے سربراہ رہے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ میری مراد ہے جناب پروفیسر اختر الباسط صاحب سے کہ جو مولانا آزاد یونیورسٹی جودھپور میں پریزیڈنٹ رہے، خسرو فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ رہے، اس کے علاوہ رضا رامپور لائبریری میں آپ ڈائریکٹر رہے، اس کے علاوہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اسلامک اسٹڈیز کے صدر شعبہ ہونے کے ساتھ ساتھ ڈین فیکلٹی رہے۔ میری درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے افکار سے محسوس فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ چاہے وہ مسلمان ہونے کے لیے جنرلی یہ بات مانی جاتی ہے، ضروری ہے کہ وہ یہ کہے، دل سے زبان سے کہے، دل سے اس پہ یقین کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اس کے دبے دودھ ہیں یا پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ میں صرف اسی پہ ایمان رکھتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتا، تو معاف کیجیے گا، اس کے مسلمان ہونے کے بارے میں شک کیا جائے گا، کیونکہ یہ کہنے کے فوراً بعد جس بات کا اعلان کرنا ہے، جس بات کا اقرار کرنا ہے، کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف قرآن کی بات نہیں ہے، صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، بلکہ تمام دبے دودھ جو ہیں، ایش دودھ جو ہیں، وہ کہیں آئے ہوں دنیا کے اندر، کسی سماج کا حصہ رہے ہوں، ہم سب ان کی قدر کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس بات پر ہمارا پکا ایمان نہ ہو اور یقین نہ ہو۔ تو اس لیے جو کچھ ڈنمارک میں اور کیا میں یورپ کے ایک دو ملکوں میں ہو رہا ہے، ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے۔ ہم بنیادی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں بنیادی طور پہ یہ تعلیم دیتا ہے، جیسا کہ مولانا قاسمی صاحب نے فرمایا تھا کہ بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسروں کے مذہبوں کو برا نہ کہیں، دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے، اور ہمیں یہ کیا بتاتا ہے؟ اس نے بتایا کہ بلا شبہ قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے، بلا شبہ یہ کھلی ہوئی کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اندیکھے پر ایمان رکھتے ہیں، جو بنیادی طور پر نماز قائم کرتے ہیں، یہ اور جو اس کی پوجا کرتے ہیں جو کہ اندیکھا ہے، اور اس کے علاوہ جو بنیادی طور پہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جو کچھ انہیں دیا گیا ہے وہ لوگوں کے اندر بانٹ کے رکھیں، چاہے وہ علم ہو، چاہے گیان ہو، چاہے وہ رزق ہو، چاہے کوئی چیز بھی ہو، اس کو ایک طرح سے رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے، ان کے سہباگیوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ظالم کی مدد کریں؟ تو کہا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکو۔ تو ہم قرآن کریم کی طرف سے جو سندیش لے کے آئے ہیں وہ یہی کہ ظلم کہیں ہو رہا ہو، کسی روپ میں ہو رہا ہو، کسی کے ساتھ ہو رہا ہو، ہمیں اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اور مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ قرآن کریم اس بات کو کہتا ہے، قرآن کریم بنیادی طور پہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے۔ ہم جیسا کہ کہا گیا کہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، وید مقدس ہو، گیتا ہو، رامائن ہو، آپ اس کے علاوہ گرنتھ صاحب ہو یا کوئی بھی دوسری کتاب ہو، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم اسے برا نہیں کہتے ہیں۔ کیوں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ بچپن سے سکھایا جاتا ہے، ہمارے گھروں میں یہ تربیت ہوتی ہے کہ ہمیں برا نہیں کہنا چاہیے کسی کو بھی۔ کیوں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سچے معنوں میں ایش دودھ ہے اور بھگوان کا پیغام لے کے، اللہ کا پیغام لے کے ہمارے بیچ میں آیا ہے۔ اس لیے ہمیں سب کی
کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ آج کے اس جلسے کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں خانہ ایران کو، ایران کلچرل ہاؤس کو، کہ انہوں نے یہ تقریب منعقد کی اور وہ فرض جو ہمارے اوپر قرض تھا اس قرض کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ اس میں ہندوستان کے اندر، ہندوستان سے بہتر ملک اس طرح کے کام کرنے کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جتنے دنیا کے پھل پھول رہا ہے اور دنیا کے اندر اگر کوئی ماڈل ہوگا تو وہ ہندوستانی ماڈل ہوگا جو کہ دنیا کے کام آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنے مذاہب کے لوگ آئے ہیں، کون سا ایسا مذہب ہے جو ہندوستان کا چھوٹ گیا ہو اور یہاں جس کی نمائندگی نہ ہو۔ ابھی ہمارے مہاراج نے آپ کے سامنے تقریر کی، اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ہم بھی انہیں یقین دلاتے ہیں ہم نفرت کے خلاف ہیں، نفرت کے بیوپاری جہاں پر بھی ہوں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم بنیادی طور پہ مسجد ہو، مندر ہو، مدرسہ ہو یا کوئی بھی عبادت گاہ ہو، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں۔ اور ہم ایک بات بتانا چاہتے ہیں، ہم ہندوستان کو ہندوستان بنانا چاہتے ہیں جو پیار کی نگری ہے، جو محبت کا سمندر جہاں چلتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے ہیں۔ ہم بنیادی طور پہ ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس آواز کو بلند کیا۔ میں زاہد صاحب کا، قاری یاسین صاحب کا اور باقر مہدی باقر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں مجھے بلایا اور یہ بات کہنے کے لیے آپ سے موقع دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ایک دفعہ پھر ہم اور آپ مل کے خانہ ایران یعنی ایران کلچرل ہاؤس اور اس کے جو رہبر معظم ہیں، ان کا جو پیغام پڑھا گیا ہے اس کی تائید کریں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم ایک دنیا بھر میں ایسا قانون چاہتے ہیں کہ کسی مذہب کی کتاب، کسی مذہبی پیشوا اور کسی مذہبی عبادت گاہ کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہی ہمارا مقصد ہے اور یہی ہندوستان سے پیغام جانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔